السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی، اپنے یوٹیوب چینل 4 نیوز آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2007 12 مئی کراچی کے لیے ایک سیاہ ترین دن تھا جب بیچ سڑک میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور کم و بیش 50 لوگ جو ہیں وہ جام بحق ہو گئے تھے، جن میں وکلا سمیت سیاسی جماعت کے کارکنان بھی شامل تھے۔ اسی واقعے کے پیچھے تمام سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے علاوہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے پیچھے مشرف اور مشرف کو سپورٹ کرنے والی جماعت ایم کیو ایم تھی، اور اس وقت ایم کیو ایم کو چلانے والا ایک واحد لیڈر تھا اور ان کا نام تھا الطاف حسین۔ سانحہ 12 مئی میں الطاف حسین کا کیا کردار تھا، ایم کیو ایم لندن کا کیا کردار تھا، اور الطاف حسین نے اس سانحے سے پہلے جو عوام سے گزارش کی تھی کہ اپنا سونا بھی بیچ کر اسلحہ خریدو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس بیان میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ واقعی حقیقت میں انہوں نے کوئی بیان دیا یا ان کے خلاف ایک سیاسی طور پر سازش کی گئی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شوکت قرائی۔ آج اسی واقعے پر ہم ان سے ان کی رائے جانیں گے کہ سانحہ 12 مئی کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور سب سے اہم سوال یہ کہ ایم کیو ایم لندن، جو اس وقت ایم کیو ایم لندن ہے، یعنی کہ الطاف حسین کا اس سانحے کے پیچھے کیا کردار تھا؟ بہت شکریہ شوکت قرائی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ 2007 12 مئی کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اس وقت کے جو معزول چیف جسٹس تھے، جسٹس صاحب، جب پاکستان کراچی آ رہے تھے خطاب کرنے کے لیے تو ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے ایم کیو ایم لندن، جو اس وقت ایم کیو ایم لندن ہے، اس کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، اس وقت تو ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کا تصور نہیں تھا، ایک ہی ایم کیو ایم تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے الطاف حسین، اور ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی، اور وہ دور تھا مشرف کا، پرویز مشرف کا۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ یا اسٹیبلشمنٹ اسپانسرڈ ایم کیو ایم ایک آرگنائزیشن تھی، اور جب بھی اس طرح کی کوئی مرکز کے اندر یا پاکستان کے اندر کوئی غیر جمہوری موو ہوتی تھی تو یہ ایز اے سولین فورس ان کا رول پلے کرتے تھے۔ تو مشرف جو تھے وہ کراچی سے بلانگ کرتے تھے، لیکن اس کو جوڑ دیا گیا کہ جی یہ بھی مہاجر ہیں، ہم بھی مہاجر ہیں۔ ان کو بھی ضرورت تھی ایک سولین فورس کی، ان کو بھی ضرورت تھی کہ گورنمنٹ کے اندر سے، گورنمنٹ کے کوارٹر سے کوئی ایسا فورس ہمارے ساتھ ہو جو ہمیں اور زیادہ مضبوط کرے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس دور میں ایم کیو ایم زیادہ مضبوط بھی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ نومبر میں جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی تو اس میں چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے افتخار محمد چودھری، وہ معزول تھے۔ ان کو دعوت دی گئی ہائی کورٹ بار کی جانب سے، سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے، کہ آپ آئیں یہاں وکلا کو خطاب کریں۔ وہ معزول تھا، لیکن وکلا اس کو معزول نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا موجودہ ان کا موقف یہ تھا کہ اسے غلط طریقے سے معزول کیا گیا ہے، ایک ڈکٹیٹر نے اسے معزول کیا ہے، یہ ہمارا چیف جسٹس اب بھی ہے۔ اب اس دن 12 مئی جو تھا، جس میں چیف جسٹس نے یہاں پہ خطاب کرنا تھا، اس سے ایک دن پہلے میں جلسہ ہوا تھا جو اکثر اب سیاسی لوگوں سے کہ جی مشرف نے مکے دکھائے تھے، وہ بالکل میں نے ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا کہ وہ مشرف جو ہے اس میں وہ یوں کر کے دکھا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اس وقت کولیشن گورنمنٹ میں جو سندھ میں تھی، ارباب رحیم اس کے چیف منسٹر تھے، اس کے ساتھ تھے وسیم اختر، ایڈوائزر جو تھے وسیم اختر، وہ تھے ہوم منسٹری کے ہوم منسٹر تھے یا ایڈوائزر تھے جو ہوم افیئرس تھے سندھ کے، وہ تھے۔ اور ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس یہاں آ کے دکھائے۔ اچھا، مطلب کھلے عام چیلنج کیا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کبھی فائل نہیں کھلتا، اگر کھلتا اس وقت ہے جب وہ اس کو اپوز کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں رہتے یا ان کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر فائل وغیرہ کھل جاتے ہیں، جیسے الطاف حسین کا کھلا۔ اب الطاف حسین اسٹیبلشمنٹ کے لیے پسندیدہ شخصیت نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت اتفاق یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ 12 مئی کا ہوا تھا تو 11 مئی کو میں اپنے گاؤں سے کراچی رات کو آیا تھا شالیمار ایکسپریس پہ، اور میں اتر گیا تھا یہ جو ایک اسٹیشن پہلے آتا ہے ڈگ روڈ پہ اتر گیا تھا، اور وہاں پہ جیسے میں نیچے اترا، مجھے جانا تھا جوہر، نیچے اترا تو روڈ وغیرہ سارے بلاک تھے اور فیصل پہ کوئی گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ جب نیچے میں آیا
دیکھا. میں نے کہا کہ مجھے جلدی نکلنا چاہیے کیونکہ حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ حالات کراچی کے خراب ہوتے تھے, کافی رائٹس وغیرہ ہوتے تھے, ایتھنیسٹی کے بیسس پر کرائم بہت زیادہ ہوتا تھا. اینی وے, تو وہاں سے جو ہے رکشہ نیچے کھڑا تھا, اس سے میں نے بات کی کہ میں نے جوہر جانا ہے. جو 100 روپے رکشہ لیتا تھا تو وہ مجھے 400-500 بتا رہے تھے. اینی وے میں نے نکلنا تھا, تو جتنا بھی وہ کم میں کروا سکا اسے کرایا, ہو گیا, نکل گیا میں. لیکن یہ راستے میں جگہ جگہ پہ رکاوٹیں وغیرہ آ رہی تھی. پھر میں کوئی ملتا تھا تو اس کو بتاتا تھا. بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے جو اسلحے کے ساتھ گھوم رہے تھے روڈوں پر. تو اتفاق یہ ہوا, خیریت سے میں پہنچ گیا اپنے گھر. تو اس کے بعد پھر صبح کو ریلیاں نکالنی تھی, سیاسی جماعتوں نے ریلیاں کا اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم چیف جسٹس کو وہاں اس کا استقبال کریں گے ایئرپورٹ پر, وہاں سے لے کر اس کو ہائی کورٹ جائیں گے جہاں سے وہ خطاب کریں گے. لیکن ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں کی جانب سے اور کچھ جو حکومت وفاقی حکومت میں تھے ان کی جانب سے یہ تھا کہ یہ آج خطاب نہیں کرے گا. تو جب وہ وہاں پہ آئے چیف جسٹس اسلام آباد سے کراچی ایئرپورٹ پر, تو اس کو باہر نکلنے نہیں دیا گیا. جو ریلیز اناؤنس کی گئی تھی اے این پی کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے, مسلم لیگ نون کی جانب سے, مختلف جماعتوں کی جانب سے, وہ ریلیاں اپنے ٹائم پہ نکلی. ریلیاں جیسے نکلی تو مختلف شاہراہوں پر کنٹینر وغیرہ کھڑے تھے, روڈ وغیرہ سب بلاک تھے. ایک جو مرکز تھا وہ تھا بلوچ کالونی پل, یہاں پہ اے این پی کے کافی لوگ مارے گئے تھے. اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ 4-5 ایسے تھے لوگ جو ایک کار میں سوار تھے, وہ ڈگ روڈ پر, وہاں ان کو مارا گیا تھا, ان کے صرف لاش ملے تھے. میں نے یہ تصاویر وغیرہ دیکھی تھی. اس کے بعد میری ایک ٹریننگ تھی یہاں پہ, میں بتاؤں آپ کو, وہ ٹریننگ بھی کینسل کر دی گئی. جو بھی ایکٹیویٹیز تھی سنیچر کے دن وہ سب کے سب ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد شام تک جو ہے نا اس طرح یہ سلسلہ فائرنگ کا جاری رہا. لیکن چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ جی آپ باہر نہ نکلیں, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, سیکورٹی وغیرہ سب کچھ تو تھی ان کی ایز اے معزول چیف جسٹس, یا ان کی اپنی بھی تھی کچھ جو وکلا وغیرہ تھے, لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ باہر نہ نکلیں. خیر فیصلہ یہی ہوا, اس کو باہر نکلنے بھی نہیں دیا ہے انتظامیہ نے, اور باقی لوگوں نے فیصلہ بھی یہی کیا کہ جو ہائپ کریٹ ہونی تھی وہ ہوگی, جو ہم نے میسج دینا تھا وہ دے دیا, تو آپ نہ جائیں. وہیں سے یہ واپس چلا گیا. اس وقت جو کلیم تھا ایم کیو ایم کا کہ یہ خطاب نہیں کر پائے گا, گورنمنٹ کا کلیم تھا کہ یہ خطاب نہیں کر پائے گا, تو یہ واپس اس کو جانا پڑا بغیر خطاب کے. ان کی بات بھی پوری ہو گئی. اچھا, اس کے بعد یہ کیسز جو ہے ظاہر ہے اس وقت گورنمنٹ تھی, یہ نہیں چل سکتے تھے, لیکن نامعلوم افراد کے خلاف یہ کیسز بنائے گئے. مختلف ایئرپورٹ تھانے میں بنائے گئے, جوہر میں بنائے گئے, مختلف دیگر تھانے میں بنائے گئے, لیکن اس کا کلیئرلی نام جو آ رہا تھا وہ تھا وسیم اختر کی یہ ساری ذمہ داری تھی. اب تو آف دا ریکارڈ جو باتیں چلتی ہیں, جو گپ شپ ہوتی ہے, اس میں یہی بتایا گیا کہ ایم کیو ایم کا بڑا رول تھا اس میں, اور جو اس سارے اس طرح کے انتظامات کرنے تھے اس میں وسیم اختر تھا. وسیم اختر کے خلاف اب تک کوئی بلیک اینڈ وائٹ جسے ہم کہیں کہ ایویڈنس سامنے آئی ہے وہ نہیں آئی, کیونکہ وہ ہوتی نہیں ہے اس طرح. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کام, ظاہر ہے کہ اس وقت جو پرویز مشرف تھے, ایک ان کی لابی, ایک ان کے ادارے کا فیصلہ تھا کہ اقتدار کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, پھر ان کے ساتھ جو الائز تھے پھر ان کو بھی رعایت دینی ہے, تو ان کے خلاف نہ کچھ ہوا ہے نہ آج تک کچھ ہوگا. اب وسیم اختر کے خلاف کیسز ہیں, چل رہے ہیں, ایویڈنس پہ کیسز ہیں, گواہوں کی جو بیان آتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, لیکن ہوگا کچھ نہیں. کون گواہی دے گا, کس کے پاس ایویڈنس ہوگی ایسی؟ یہ تو سارا کام پولیس کا ہوتا ہے نا, اور پولیس ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے. جب اسٹیٹ کی اس وقت پالیسی تھی تو اس وقت پولیس خاموش تھی. اب چاہے گورنمنٹ یہ تبدیل بھی ہوگی ہے تو اب بھی اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی اپنی ترجیحات ہیں, صوبائی گورنمنٹ کی اپنی ترجیحات ہیں, اور ان کی اپنی ترجیحات ہیں, تو ہوگا کچھ نہیں. بہت سارے کیسز ایسے تھے جن کو ایک کلاس کر دیا گیا تھا کہ بھائی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, جب آئے تو دیکھا جائے گا. لیکن ان کے خلاف آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت بھی بڑے ایکٹیو تھے. اقبال کاظمی ایک درخواستی گروپ تھے, وہ آگے درخواست کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کر لیتے تھے, پیسے بھی لے کے چلے جاتے تھے, لیکن وہ درخواستیں وغیرہ کرتے تھے. تو اس نے اس وقت بھی ایم کیو ایم کے خلاف 2007 میں سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی, اور اسے اغوا کر لیا گیا تھا, لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا. پھر
اس کو سیکورٹی وغیرہ بھی دے دی گئی تھی. اور بعد میں انہوں نے پھر 2015-16 میں جو ہے نا انہوں نے پھر دوبارہ لگائی تھی پٹیشن. کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جی A کلاس کے جو کیسز ہیں وہ تو پورے سندھ سے انہوں نے ایک منگوا لیا تھا جنرلی, لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ دکھائیں کہ یہ ایویڈنس اس کی کیوں نہیں ہے, تفتیش اس کی صحیح کیوں نہیں ہوئی. تو اس پہ کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس کی دوبارہ جو ہے نا تفتیش کی جائے. اب وہ تفتیش دوبارہ کیا ہوگی, اتنا سارا عرصہ گزر گیا ہے, تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں, لیکن آج تک کچھ نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا جو موڑ ہے وہ یہ ہے, اب دیکھیں حالت دیکھیں نا اس ریاست کی, کیسے یہ ریاست چلتی ہے, کیسے اس ریاست کے اندر کرائم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس میں جس کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف, جس کی وجہ سے 50 سے زائد لوگ مارے گئے تھے, جاں بحق ہوئے تھے, جب وہ دوبارہ بحال ہوئے تو انہوں نے اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا اخلاقی طور پر. اور ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے جو ان کے خلاف جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا, جنہوں نے یہ اٹیک کیے تھے, جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کارروائی کرتے, لیکن آج تک اس کیس کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ سارا جو کھیل ہے یہ پاکستان کے اندر یہ 75 ایئر سے جاری ہے, اور یہ اس کو نہیں چھوڑے گا, اس کی جان لے کے چھوڑے گا اس کو, کیونکہ ابھی تک کوئی سنجیدہ نہیں ہے. اب نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے, نہ آپ کی جوڈیشری سنجیدہ ہے, نہ آپ کے سیاستدان سنجیدہ ہیں, اور ہر کوئی اپنا اپنا وقت گزار رہا ہے. آخر کس طرح یہ ملک ایسے چلے گا؟ دیکھیں رشیا, میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ رشیا دنیا کا سپر پاور تھا, اس کی اکانومی تباہ ہوئی, اس کا معاشرہ, اس کے ادارے اس طرح جیسے پاکستان کے ڈیمیج ہوئے ہیں. وہ سپر پاور 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, پاکستان اس کی نسبت میں کچھ بھی نہیں. یہ خود ریاست تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شوکت قریشی صاحب. آج سانحہ 12 مئی کو 15 سال مکمل ہو چکے ہیں. 2007 میں یہ واقعہ ہوا تھا, لیکن آج بھی وکلاء اپنی حساب سے اپنی حیثیت میں جنرل باڈی کا اجلاس منعقد وغیرہ کرواتے ہیں, مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تاحال کوئی باضابطہ ایسا ملزم گرفتار نہیں کیا گیا جن پر یہ الزام ثابت ہو کہ یہ سانحہ 12 مئی میں براہ راست ملوث تھا. خیر, مجھے یہی لگتا ہے کہ اس طرح سال بیتتے جائیں گے, وکلاء اپنے شہداء کو یاد کرتے رہیں گے, اور جنرل باڈی کا اجلاس وغیرہ جو ہے وہ منعقد کراتے رہیں گے, لیکن جو اصل کارندے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر جو موجودہ صورتحال ہے, اگر آئندہ بھی ایسی صورتحال رہی, ظاہر ہو سکیں گے. کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر